ہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو انہیں اپنے معاملات کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، جب بھی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ یہ بیمار آدمی ہے، ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ خرابی کہاں ہے، کیا پرابلم کیا ہو گیا جس وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ اسی طرح آدمی جب اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو گاڑی مسنگ کرے یا جھٹکے لے یا محسوس کرے آدمی کہ گاڑی چلانے میں مجھے دقت و دشواری ہو رہی ہے، تو آدمی فوراً وہ گاڑی روکتا ہے اور سڑک کے کنارے کھڑی کر کے وہ چیک کرتا ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل پہ ہے تو وہ پلگ چیک کرے گا، پیٹرول چیک کرے گا کہ اس میں ہے کہ نہیں، کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ جو آخری شب میسر ہوتی ہے رمضان شریف میں، اس میں بہت اہم کام جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری نظام زندگی جو ہے اور ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں، ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور ایک معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو جہاں جہاں کوئی کمی بیشی ہو، اصلاح کی ضرورت ہو، بعض امور میں تبدیلی کی ضرورت ہو، تو ہمیں اپنے ان رویوں کو بھی بدلنا چاہیے۔ جہاں جہاں خرابیاں ہیں ان میں تبدیلیاں کر کے ان تمام معاملاتی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایک اہم معاملہ ہے قطع رحمی کا، جو موجودہ معاشرے میں تقریباً ہر خاندان کو اس کا واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ناراضگیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کہیں ناراضگیاں ہوں تو اس کا حل بھی شریعت نے نکالا ہے نا۔ نماز تراویح میں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے پورا قرآن مجید سنا، سماعت کی، تو سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں یا دو مسلمان گھرانوں میں، دو خاندانوں میں یا ایک خاندان کے کچھ افراد میں ناراضگیاں پیدا ہو جائیں تو ہم عمومی طور پر تماشا دیکھتے ہیں، اور یہ لفظ ہم اپنی بڑی آسانی سے بولتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ جانے، اور یہ کئی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خود نبٹتے پھریں گے وہ، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، دین کی تعلیم اور ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ اگر دو گھرانوں میں جھگڑا ہو جائے یا ایک گھر میں دو افراد میں ناراضگی ہو جائے یا محلے میں دو ایسے قبیلے برادریاں ناراض ہیں آپس میں، ایک گھر میں کچھ افراد ناراض ہیں، جہاں بھی ناراضگیاں ہوں، دوریاں ہوں، سورہ حجرات میں گزرا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر ایسے کرو، درمیان میں آ جاؤ۔ اگر خود یہ کام کر سکتے ہو تو خود کرو، نہیں تو یہ دیکھو کہ ان دونوں پر کون آدمی زیادہ اثر انداز ہے، اس آدمی کو ساتھ لے کر ان دونوں کو اکیلے بٹھا کر، اگر دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہے۔ اگر دو گھرانوں کے درمیان معاملہ ہے تو ایک آدمی اس گھرانے کا، ایک آدمی اس گھرانے کا۔ دو برادریوں میں معاملہ ہے تو ایک ادھر سے ایک ادھر سے، دونوں کو ایک جگہ بٹھائیں، چائے پانی کا اہتمام کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو یہاں بلانے کا ایک مقصد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ عرصے سے دور دور نظر آتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں بول چال نہیں ہے، جیسے میاں بیوی میں بول چال بسا اوقات بند ہو جاتی ہے، اولاد میں، والدین میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، بھائیوں میں تنازعات ہوتے ہیں، جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس نے میری بیٹیاں نہیں لیں، اس نے ہمیں بیٹیاں نہیں دیں۔ تو یہ معاملات زندگی کا حصہ ہیں، ہر طبقے کو یہ معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر ہمیں چاہیے کہ درمیان میں آ کے ان کی صلح کرا دیں، اور صلح کرانے میں جو آدمی کوشش و محنت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور ایک خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، خاوند سے غلطی ہوئی، بیوی ناراض ہوگی، بیوی سے معاملہ ہوا تو خاوند ناراض ہو گیا، تو اس معاملے میں
دین ہمارا معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسا کرو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے واقعہ ہو گیا، اگر وہ معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو پھر اسے معاف نہ کرنے سے اللہ کریم کی ناراضگی ہوتی ہے کہ تو اس سے معذرت بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی تم معاف نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے، میں نے کل اور پرسوں کے درس میں جو شب قدر کی دعا کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا، اس ترجمے کے اندر بھی یہ حکمت ہے، یہ تعلیم ہے۔ ہم یہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے، کبھی اس دعا کے ترجمے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو اسلام کی روح، اسلام کا منشا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، فوراً سمجھ میں آئے گا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، تو پھر ہم عرض کرتے ہیں فاعف عنی، یا اللہ تو معاف فرمانے والا بھی ہے، معاف کرنے کو تو پسند بھی کرتا ہے، تو یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو پھر اگر کوئی معافی مانگے یا معذرت کرے تو پھر دین کی تعلیم یہ ہے، اور دین یہ چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس کی معذرت کو قبول کیا جائے۔ کسی کو احساس دلانے کے لیے ناراضگی کرنا دینی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو بچنا ہی چاہیے ناراضگیوں سے، بلکہ بات کر ہی لینی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کسی سے دینی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے بول چال بند کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے، یہ اصلاح کرے، تو اس سے ناراضگی کر لینا جائز ہے۔ اور خانگی معاملات میں میاں بیوی میں بھی ناراضگی کر لینا جائز ہے، بیوی کو احساس دلانے کے لیے اور بچوں کو احساس دلانے کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنا، اس کا ایک ادنا درجہ ہے کہ بول چال بند کر دینا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ یہ کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ 3 دن، صرف 3 دن، اور جب چوتھا دن آ جائے گا کہ آپ کی ان سے صلح نہیں ہوئی تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے، جس نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوگا اس کو گناہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو 3 دن تک ناراضگی جائز ہے، وہ اصلاح کے لیے کہ میں ناراض ہوں گا تو اس کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی ناراضگی ہو گئی کسی سے، تو وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رویہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے ناراضگی کی؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تو خود سوچ کہ میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں، بجائے میں تجھے بتاؤں کہ میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں، تو خود سوچ کہ یہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لے، تجھے خود پتہ چلے گا میں تجھ سے کیا ناراض ہوں۔ اور دوسرے دن ہی وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں سمجھ گیا فلاں دن مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھ سے یہ غلط بات آپ کے سامنے نکل گئی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنے رویوں پر جب غور کرتا ہے تو اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج میں یہ چاہتا تھا کہ دین کی چند بنیادی ایسی باتیں جن کی وجہ سے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک دور چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا ختم ہو گیا، تمہارے گھر آنا حرام ہو گیا، تو ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا اور کاٹنا اور ناراضگیاں اور دوریاں پیدا کرنیاں، دین پسند نہیں کرتا۔ دین یہ کہتا ہے کہ قریب آؤ، ناراضگیاں دور کرو، نفرتوں کو مٹاؤ اور محبتوں کو فروغ دو، نفرتیں مٹا کر پیار کو فروغ دو۔ اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ جس سے ناراضگی ہو ڈائریکٹ اور براہ راست، بہترین طریقہ جو میرے تجربے میں گزرا ہے، غیر متعلقہ آدمی سے تذکرہ نہ کریں۔ میرا اگر کسی سے معاملہ ہو گیا ہے تو میری یہ دینی ذمہ داری ہے، میں عام لوگوں کو نہ بتاتا پھروں، بلکہ ڈائریکٹ اس آدمی سے جا کے مل لوں، یا اس کو بلا لوں، یا اس کے پاس بیٹھ کے
اس کے پاس چلا جاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں، جا کے بتایا جائے کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، آپ نے یوں محسوس کیا تو یہ بات ایسے نہیں یہ ایسی تھی۔ جب دو بھائی آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہمارے گھروں میں دوریاں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بنتا ہے کہ ہم وقت نہیں دیتے، اولاد کو وقت نہیں دیتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن مقرر کر رہے ہیں کہ ایک ہی دسترخوان گھر میں بچھایا جائے اور سب اہل خانہ اس دسترخوان پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے دل کی بات کریں۔ جب ہم اتنا گھٹن گھر میں ماحول میں گھٹن رکھتے ہیں کہ نہ بچے کھل کے بات کر سکیں نہ بچیاں بات کر سکیں تو لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستانہ ماحول چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے وہ ماحول رکھو جو آپ دوستوں میں ملتے ہیں۔ دوستوں میں تو آپ گپیں لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گھر میں آتے ہی منہ بن جاتا ہے ہمارا، تو وہ یہ محبت کی فضا گھر میں قائم ہوگی اور وقت دیا جائے گا اور پھر ماحول کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں اور اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں اور اپنے تعلقات اور جاننے پہچاننے والوں سے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں انہیں درست رکھیں، ان معاملات کو درست رکھیں، جہاں کہیں خرابی ہے اسے دور کر دیں۔ اسی طرح جو اللہ کریم سے ہمارا تعلق و معاملہ ہے ان میں سب سے پہلا نمبر تو 5 وقت کی نماز کا ہے، باقی معاملات سب بعد میں آتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے 5 وقت کی جو نماز ہے یہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں سب سے اونچے درجے کا کرنے کا کام ہے۔ لہٰذا ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ دنیا داری ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کہتے ہیں یہ دین کی بات ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ بھئی مومن جو ہوتا ہے نا، یہ جملہ بڑے غور سے سنی، مومن کی دنیا جو ہے وہ دین کے تابع ہوتی ہے، مومن کی دنیا دین کے تابع ہے۔ یہ ہماری بڑی غلط بات ہے۔ نہیں قاری صاحب، نہیں حضرت صاحب، یہ دنیا داری ہے۔ میں نے کہا دنیا داری نہیں، دین یہ کہتا ہے تیری دنیا داری بھی دین کے تابع ہونی چاہیے، تیری دنیا داری دین سے متصادم نہیں ہونی چاہیے، دین سے ٹکرانی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ تو دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک اللہ سے معاملہ اور ایک اللہ کی مخلوق سے معاملہ، دونوں معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ جہاں جہاں خرابیاں ہوں انہیں اپنی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج میں اور آپ مل کر جس پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پورا مہینہ آپ کو جو ذوق و شوق ملا، جو رغبت ملی، اب اس پر استقامت اختیار کرنا، اس پر استقامت اختیار کریں۔ یہ ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، تو یہ معاملات نہیں ہیں، بلکہ استقامت تقاضا کرتی ہے کہ جس عمل کو شروع کیا جائے اس کو تسلسل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ، متواتر وہ کام کیا جائے اور تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ جو دین سے رابطہ، مسجد کے ساتھ تعلق، قرآن مجید کے ساتھ نسبت، اس پر ڈٹ جانا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں آ کر مبارک دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تم پر کوئی خوف نہیں
اور آخرت کا گھر تو اللہ نے تمہارا بہت ہی اچھا بنایا ہے۔ تو یہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہے اور ان کو غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اپنی عمر کا ہر آدمی جائزہ لے۔ اصلاح کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے۔ تو فارسی کا ایک شعر ہے، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفل نہ گشت۔ فرماتے ہیں 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے لیکن ابھی تک تیرا مزاج نہیں بدلا، تیرے مزاج میں وہی بچپنا ہے۔ مزاج تو از حال طفل نہ گشت، طفل بچے کو کہتے ہیں۔ عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن ابھی تک میچور نہیں ہوئے، سوچا نہیں کہ 40 سال تو گزر گئے ہیں لیکن میرے اندر وہی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی عادتیں ہیں، نہ دین کی طرف رغبت ہے، نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنی عمر کا جائزہ لے کر محاسبہ کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ تبدیل ہونا چاہیے۔ 40 سال تو گزر گئی ہے اور پیچھے کتنی باقی رہ گئی۔ تو اس کے لیے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ اکثر یہ فرماتے تھے، ان کی عمر 50-55 کے قریب تھی جب ہم ان سے پڑھتے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ وہ بڑی اچھی تربیت ہماری کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جن کی عمر 40 سے اوپر ہو جائے اور جن کی 50 سے اوپر ہو جائے، خاص طور پر ان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی۔ تو جو گزری ہے وہ کیا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا ہے، اور جو باقی رہ گئی اس میں کیا کرنا ہے۔ وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جب ہم اپنے پیچھے زندگی میں دیکھیں گے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کمایا ہے، کیا بنایا، دنیا کے لیے اتنا کچھ بنا لیا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، تو پھر جب یہ خیال آئے گا نا تو فوراً دل میں یہ تصور آئے گا، بھائی زیادہ تو عمر میں نے ضائع ہی کر دی ہے، تو کم از کم جو باقی رہ گئی اسی تو کسی کی صحیح مصرف میں لگا دیں، اس کے اندر تو ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی ہو، اور تبدیلی صرف یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں، آپ کے تعلق والوں کو تبدیلی آپ میں نظر آنی چاہیے۔ اصل مزہ یہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یار تو بڑا بدل گیا ہے، تو بہت بدل گیا ہے، تجھ میں بہت تبدیلی آ گئی۔ تو اصل تبدیلی یہی ہے کہ ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں دین آ جائے، اور ہمیں دین نظر آنا چاہیے اپنے ماحول میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنی ذات کے معاملات میں۔ ہر اس چیز سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جس کام میں، جس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، بس ڈٹ جانا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی اغوا کر کے نہیں لے جاتا۔ وہ نیک لوگ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں، نیک لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ان کی بچوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی لیکن وہ شریعت کے پابند ہیں۔ کیا انہیں کوئی اٹھا کے لے گیا ہے یا ان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، جتنی بڑی مصروفیت ہو پہلے نماز پڑھتے ہیں، باقی کام بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کا ہی کام ہے۔ نہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں، ان میں سے اکثریت میرے جو دوست، میرا اچھے لوگوں سے ہی رابطہ رہتا ہے۔ خود میرے جو معالج ہیں جن سے میں 27-28 سال سے ان کا زیر علاج ہوں، میں مجھے جب سے یہ ڈائبٹیز ہوئی تو میں انہی کے پاس جاتا ہوں، وہ مستقل انہی سے علاج، لاہور میں جے روڈ۔ ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، رش ہوتا ہے بہت زیادہ ان کا، وہ جب بھی اذان ہو گئی ہے تو بس انہوں نے وہیں قلم چھوڑ دینا ہے۔ اگر میڈیسن لکھ رہے ہیں، ایک میڈیسن لکھی ہے، مریض بیٹھا ہوا ہے، اذان اگر شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے قلم وہیں رکھ دینا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مریض پیچھے دوڑتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 1 منٹ، ڈاکٹر صاحب 1 منٹ۔ انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، جا کے خود اذان پڑھتا ہے وہ آدمی۔ اگر وہ وقت سے پہلے چلے جائیں تو خود اذان بھی پڑھتے ہیں، پھر خود اقامت کہتے ہیں اور خود جماعت کرواتے ہیں۔
خود جماعت کرواتے ہیں، بارش ہے اور سنت کے مطابق داڑھی مبارک۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ تھوڑا سا اپنے اوپر وزن ڈالو، استقامت اختیار کرو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، قاسم خان، اور ان میں بھی یہ خوبی تھی، ان میں بھی یہ خوبی تھی، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہر چیز وہیں ختم، ہر چیز ختم۔ ڈرائنگ روم میں انہوں نے مصلی ڈالا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ بھائی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز کا وقت، نماز سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں۔ اگر کوئی بات کرتا تو کہتے نماز سے اہم کوئی کام نہیں، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ لہذا ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارا طریقہ جو ہے، زندگی کی ادائیں جو ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کے طریقے لے کر کے آئیں۔ ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کے طریقے ہیں۔ ہمارے گھروں کے ماحول میں، ہمارے بچوں کے ماحول میں، ہماری ذات میں کچھ ایسے طریقے ہیں جو یہودیوں کے اپنائے ہیں ہم نے، کچھ ایسے جو عیسائیوں کے اپنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسی رسمیں ہیں، طریقے ہیں جو ہندوؤں والے ہیں۔ تو ان تمام طریقوں کو ترک کر کے ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ حاجی ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا۔ ہمارے بھائی امتیاز علی قادری مرحوم کے جو پیر تھے مولانا ابو داؤد صاحب، وہ کم و بیش ہر بیان میں پڑھتے تھے، دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا۔ یعنی حضور کا طریقہ، حضور کی سنتوں سے پیار کرو، حضور کی اداؤں سے پیار کرو، دیکھیے اجر کتنا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے وقت میں جب لوگ میرے طریقوں اور میرے سنتوں سے اعراض کریں گے، ان سنتوں کے معاملے میں عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس وقت جو بندہ میرے کسی ایک طریقے، میری کسی ایک ادا اور میری کسی ایک سنت کو عمل کر کے زندہ کر دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جن طریقوں کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہو جاتے ہیں جب دعا کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا، تو حضور کی اداؤں، حضور کے طریقوں سے پیار کرنا۔ دیکھیے نا، کوئی بھی نماز لے لیں، میں نے اس پہ بھی کئی دفعہ درس دیا ہے کہ نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک حضور کے نماز پڑھنے کے طریقے کو نہیں سمجھے۔ کہ یہ سوال تو صحابہ نے بھی کیا تھا کہ حضور یہ جو نماز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم یہ نماز کیسے پڑھیں، کس طرح ادا کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہر معاملے میں حضور کا طریقہ، حضور کی ادائیں، یہ بزرگ اکثر جو ہیں وہی ان کے عمل میں یہی نمایاں پہلو ہوتی تھی کہ وہ حضور کے طریقوں پہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت کا تو اتنا مشہور تھا عمل، ان کا یہ سلام میں جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہر ایک پہ فٹ نہیں ہوتا، ہم ہر ایک پیر کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ خاص کرم ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جی، جن کو اللہ یہ توفیق اور یہ منصب دیتا ہے۔ اور یہ شعر صرف انہی پہ فٹ آتا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی شریف میں ایک دفعہ نمازیوں میں بحث ہو گئی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے 1921 میں، تو وصال کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ہی مسجد ہے جو خود انہوں نے بنوائی، ان کے والد اور دادا،
اور وہاں تھے بریلی شریف میں، چھوٹی سی مسجد ہے، میں حاضری دی ہے 1985 میں گیا تھا یہاں شاہ کوٹ آنے سے پہلے۔ اس زمانے میں سیالکوٹ مرے کالج روڈ پہ بہت بڑی مسجد ہے جامع ابو حنیفہ، 84 سے 86 تک میں 2 سال وہاں جمعہ پڑھایا، وہاں سے پھر شاہ کوٹ والے مجھے یہاں لے آئے۔ اس وقت میں گیا تھا بریلی شریف، تو مجھے ایک بزرگ نمازی تھے، انہوں نے بتایا، وہ کہا کہ مسجد میں ایک دفعہ بحث ہو گئی کہ لوگ مختلف ڈیزائنوں کی پگڑیاں باندھتے ہیں، کسی نے کسی طرح کی پگڑی باندھی ہے، کسی کا امامہ کسی طرح کا ہے، تو نمازیوں میں بات یہ چلی کہ حضور کا جو امامہ باندھنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا، حضور کس طرح امامہ باندھتے تھے، حضور کا امامہ باندھنے کا انداز کیا تھا۔ تو ایک بوڑھے بابا جی تھے، انہوں نے کہا بھائی بحث مت کرو، یہ کسی سے پوچھ لو کہ اعلیٰ حضرت کس طرح امامہ باندھتے تھے۔ تو جس طرح اعلیٰ حضرت امامہ باندھتے تھے سمجھ لینا حضور کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ وہ ہر عمل جو کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو حضور کا طریقہ ہے اس کے مطابق میں چلوں۔ ایک دفعہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا لیے کھانے کا افطاری کا مغرب کے بعد، افطاری کے بعد مغرب پڑھی، اور مغرب پڑھ کے کھانا جب آیا نا تو دیکھا کہ ایک وہ کسٹرڈ پڑا ہوا ہے، چٹنی پڑی ہوئی ہے، اور تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت یہ کسٹرڈ کا اور یہ چٹنی کا کیا جوڑ ہے، یہ تو دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے نمک سے شروع کرنا، نمک پہ ختم کرنا، کھانا نمک سے شروع کرنا اور نمک پہ ختم کرنا، نمکین چیز سے کھانا شروع کیا جائے اور نمکین چیز پہ ختم کیا جائے۔ میرے ہاں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک بزرگ تشریف لائے، تو جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو وہ عام طور پہ ہمارے ہاں سویٹ ڈش ہوتی ہے، اینڈ پہ سب کھانا کھا لیتے، کہتے یار سویٹ ڈش لے آؤ، تو وہ ظاہر ہے کہ جب مہمانوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تو روایات کے مطابق ہی، تو جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو انہوں نے مجھے فرمایا بھائی تھوڑا سا نمک لے آؤ، ایک چھوٹی سی رکابی میں نمک لے آؤ۔ تو میں نمک لے کے آیا، میں نے کہا دیکھا یہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ کھانے سے فراغت ہو گئی تھی، انہوں نے یہ انگلی نا اس طرح نمک کے اوپر لگائی، چٹکی نہیں بھری، نمک کے اوپر یوں انگلی لگا کے نا پہلے ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ انہوں نے نمک کو چاٹ لیا، تو مسکرائے، فرمایا مجھے پتہ ہے تم دیکھ رہے ہو، تو حضور کی حدیث ہے نمک سے شروع کرنا، نمک پہ ختم کرنا، تو آپ نے آخر میں میٹھی چیز کھلا دی، تو اب میں نے کہا سنت پہ عمل ہو جائے۔ تو دیکھیے کتنی باریکی تھی ان بزرگوں، اسی لیے عزت بھی انہوں نے پائی ہے نا، عزت بھی انہوں نے پائی ہے۔ 2 کروڑ کے قریب آدمی ان کے عرس میں حاضری دیتا ہے، 2 کروڑ آدمی، اور پھر ہندوؤں کا ملک اور ہندوستان، خود اعلیٰ حضرت کا جہاں مزار شریف ہے اس محلے میں کثرت سے ہندو ہیں، بہت ہندوؤں کی تعداد ہے کیونکہ ہندوستان میں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں ہی گیا تھا میں 85 میں، ہندو مکان کی بیٹھکیں کھول دیتے ہیں، دریاں بچھا دیتے ہیں، اور گھر کے اندر کا جو دروازہ ہے اسے تالا لگا لیتے ہیں، اور اپنی بیٹھکیں ڈرائنگ روم اوپن کر دیتے ہیں، اس میں نا چٹائیاں بچھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک آدمی تھا جو اعلیٰ حضرت، چونکہ ہندو ہیں ان کو تو دوسرے معاملات کا پتہ نہیں، کہتے بہت نیک آدمی تھا، ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں، تو ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بیٹھوں کو کھول کے دریاں بچھا دیتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول اس کا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے، کچھ ماحول کو بدلنا چاہیے۔ خاص طور پر داڑھی شریف کا معاملہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، یہ بہت ایک 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سنت ہے داڑھی مبارک، حضور کی سنت رکھنا۔ تو اگر سنت کی اللہ کریم نے توفیق دی ہے، جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ میں داڑھی شریف رکھتا ہوں یا رکھی ہے، تو پھر سنت کے مطابق رکھنی چاہیے، سنت کے مطابق داڑھی شریف رکھنی چاہیے۔ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا معاملات یہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ پاک کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا، اور سنتیں کیا ہیں؟ حضور کی ادائیں، حضور کا مبارک طریقہ، اسے
اپنانا چاہیے۔ دیکھیے بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم نے تو جن بزرگوں کے جوڑے سیدھے کیے ہیں انہی سے سیکھا ہے نا۔ اور تربیت ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں آج کل صرف تعلیم ہی تعلیم رہ گئی ہے، تربیت بہت کم ہے۔ بہت خال خال کہیں اللہ والے کو بیٹھا ہو تو، ورنہ کوئی تربیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لوگ آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی کو دین کی بات سمجھائے نا، وہ کہتا ہے وہ جڑے سکولے تو پڑھے ہیں میں اتھے اٹھاں لائیاں نے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو ہم نے جن سے تربیت لی ہے نا، دیکھیے ایک کتاب جو ہے وہ حضرت نے پکڑائی ایک شاگرد کو، تو شاگرد نے بائیں ہاتھ سے کتاب پڑھ، تو حضرت نے کتاب پیچھے کھینچ لی، وہ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا بھائی جب کوئی چیز کسی کو پکڑائیں، کسی چیز لیں تو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اب غلطی کا احساس ہوا نا تو اس نے پھر دائیں ہاتھ بڑھایا، فرمایا اب لیجیے، اب میں آپ کو دوں گا۔ یہ ہے تربیت۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں بھی یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ بچوں سے یہ معاملہ شروع کریں۔ بچوں کو آپ نقدی دیتے ہیں نا، کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے پکڑے تو اسے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں کہ نہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بچہ کھانا کھا رہا ہے یا کوئی معاملہ تو بائیں ہاتھ سے کر رہا ہے کوئی کام، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ گھروں میں تربیت کا ماحول لایا جائے تو اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، لوگوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ رب کریم تو بے نیاز ہے، کرم فرما، جتنی اس پورے مہینے میں تیری توفیق سے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو مسجد میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ اس کے فضل سے ہے، اس کے کرم سے ہے۔ استقامت مانگنی ہے اپنے رب سے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے اور ان پر عمل کرنے کی میرا اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا